نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے، لیکن اگر آپ اس حدیث کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر وہ ارشاد فرمائی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزبان نبوت ان کو وہ چیزیں ارشاد بتلائی، وہ فتن بتلائے کہ آج سے 1400 سال پہلے جیسے وہ احادیث کرامت تھی، وہ آج بھی کرامت ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی وہ کرامت ہوگی۔ فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین لوگو، خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان پہ مبتلا ہو گئی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، کہ بھائی میں پناہ مانگتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو پالو، آپ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، تو بھائی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی علی الاعلان ہونے لگے، بے حیائی علی الاعلان ہونے لگے، بے حیائی کو، بے پردگی کو، فحاشی کو لوگ ماڈرنزم سمجھے، فلموں سے وہ عقل سیکھنے لگے، وہ اپنے بہن بیٹی کو گلے میں دوپٹہ پہنا کر، وہ ٹراؤزر پہنا کر، اور وہ اس لباس میں وہ ان کو بازاروں میں لے کے گھومتا پھرتا رہے، خدا کی قسم کہ والد اس بیٹی کو اس حالت میں نہیں دے سکتا۔ وہ والد اگر کسی اور کو بیٹی کو دیکھے گا، اگر وہ جوان ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی جوانی برقرار ہے تو اس کے اندر شہوت ضرور پیدا ہوگی، یا اگر وہ ختم ہے، حکیموں نے اس کو مار دیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس کا ٹائٹ ٹراؤزر پہنا کر اور اس کے سینے کو اتنا خطرناک قسم کا وہ جینز پہنا کر، وہ بنیان پہنا کر کہ اس کے ہر عضو الگ الگ دکھائی دے رہا ہے، تو اگر وہ کسی اور کی بیٹی کو یا بہن کو اس حالت میں دیکھے گا تو اس سے خواہش ضرور پیدا ہوگی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو پہنا کر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو، اس کی بیٹی کو کوئی ملین ویور ملے تو کل کو خوشی کے مارے وہ جھومتا رہے کہ میری بیٹی کو اتنے ویور ملے، خدا کی قسم بے غیرت آدمی، وہ تمہارے بیٹے کی عزت کو ملے، تمہارے بیٹے کی عزت کو تار کیے گئے اس لیے ویور ملے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ بھئی آپ میں جب حیا نہ رہے، جو کچھ کرتے رہو، تمہیں پھر کوئی چیز روک ٹوک والی نہیں ہوگی، وہ بے غیرت بن جائے گا۔ تو خیر، جب علی الاعلان فحاشی ہونے لگے، علی الاعلان بیہودہ حرکتیں ہونے لگے، تو آپ وہ قوم اس طرح طاعون اور اس جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی جن میں سے آج تک کسی نے نام نہیں سنا ہوگا۔ کورونا لے لیں، ایڈز لے لیں، ہیپیٹائٹس لے لیں، ڈینگی لے لیں، جن کا آج سے 100 سال 200 سال پہلے کوئی نام نشان بھی نہیں تھا، لیکن آج وہ لوگ اس بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے کام کا نتیجہ ہے بے حیائی، فحاشی کا سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچیوں کو سمجھاؤ کہ بھائی خدا کے لیے پردے والا ماحول قائم کریں۔ دوسرا کام، جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، آج ہر ٹی اے والے سے پوچھو، وہ ناپ تول میں کچھ نہ کچھ مارائی ضرور کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کو جو چیز دے رہے اس کو جھکا کے دینا چاہیے۔ لیکن جب ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے، 3 کام ہوں گے، قحط سالی آئے گی، زمین بنجر ہو جائے گی، گندم، غلہ، فروٹ ساری چیزیں ناپید ہو جائے گی، جسے آج کل ہمارے ہاں ہو رہے۔ آٹا کتنا مہنگا ہو گیا، ہر آئے دن آٹا مہنگا، آپ کے چینی مہنگی، ہر چیز مہنگا ہو رہا ہے، اس لیے کہ بھائی سٹاک ہی نہیں ہے۔ دوسرا کام، روزگار کی تنگی۔ آج آپ پاکستان کے سروے کر لو، کتنے لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، ایک چپڑاسی کی جاب خالی ہوتی ہے اس پر لاکھوں لوگ
اور ماسٹر اور ایم پل کیے ہوئے لوگ اس کے لیے پہنچتے ہیں کہ بھئی ہمیں روزگار دے دو۔ اور تیسرا کام کہ اس پر پاکستانی حکمران مسلط ہو جائیں گے، ظالم بادشاہ حکم اس پر مسلط ہو جائیں گے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی مہنگائی تو ہے ہی نہیں کہ جتنا لوگ واویلا کر رہے ہیں۔ ابے بدبخت آدمی، آپ 40-50 ہزار روپے تنخواہ لے کے گزارا کر لو، لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے کہ بھئی میرے اور آپ کے حکمرانوں کو میرا اور آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ آج واللہ 50,000 60,000 میں بھی ایک چھوٹی سی فیملی کا گزارا ناممکن ہو رہا ہے۔ تو بھائی ناپ تول میں کمی کے 3 سائڈ افیکٹس ہوں گے: قحط، روزگار کی تنگی، اور آسان الفاظ میں پاکستانی حکمران اس پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کام جو آج کل بہت عام ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہ دیں، زکوٰۃ کو دینے کو منع کریں، زکوٰۃ سے جی چرانے لگے، زکوٰۃ سے بھاگنے لگے، تو بارشیں روک دی جاتی ہے۔ بارشیں رک جائیں گی۔ جب بارشیں رکیں گی تو ظاہری بات ہے قحط بھی بڑھے گا، مہنگائی بھی بڑھے گی، زمین کو پانی نہیں ملے گا، لوگوں کو پینے کو پانی نہیں ملے گا۔ آج پاکستان کے حالات دیکھیں، کتنے بارشیں بہت کم ہو رہی ہے، ہر طرف قحط ہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہے، اس لیے کہ بارش یا تو ہوتی نہیں ہے یا اگر ہو رہی ہے تو باران رحمت نہیں ہے بلکہ باران زحمت بن جاتی ہے، سیلاب بن جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ ڈیفینس والے اور ہمارے پوش علاقے والے، ناظم آباد، گلشن والے اگر یہ زکوٰۃ دینے لگے صحیح طریقے سے تو یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز غربت کا جو ریشو ہے وہ اگر مکمل ختم نہیں ہوتی تو 40-50% ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج لوگ عیاشیوں میں تو اڑا رہے ہیں، بھائی لوگ پبلسٹی میں تو لگا رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کو کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے لگے، اس عہد و پیمان کو پورا نہ کرے، دیکھو ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، اسے عہد الست کہتے ہیں کہ بھئی یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے احکامات پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کے ہر حکم کو پورا کریں گے۔ تو اگر ہم نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا تو بھئی ہم میں سے غیر دشمن مسلط ہو جائیں گے اور وہ ہمیں ماریں گے، ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے اور ہمارا مال چھیننے لگیں گے۔ تو یاد رکھیں ہماری KPK بلوچستان کے اندر آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، جو صبح سے نکلتے ہیں شام تک اگر دیر کر جائے تو واضح استاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کے جسم کو بموں سے تو نہیں اڑایا گیا، اس کے جسم کو چنے تو نہیں کیا گیا۔ ہمارے آج کراچی کے اندر آپ مہنگا موبائل فون جیب میں لے کر نہیں پھر سکتے ہیں، آپ جیب میں زیادہ رقم رکھ کر باہر نہیں نکل سکتے ہیں، دشمن مسلط ہو گئی۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اس مسجد کے برابر میں جو آس پاس کے لوگ ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان میں سے دیکھو جمعے کے دن نیچے کی بھی فلور فل ہو جاتی ہے اور اوپر والی فلور بھی تقریباً فل ہو جاتی ہے، لیکن عام نمازوں میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ وہ مشکل 1 صف یا 2 صفی فل ہوتی ہے، تو بھئی یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر عبادات نہیں ہے، صبح شام اللہ کے احکامات کے خلاف گزر رہی ہے، تو وہ اگر ایسا کریں گے تو دشمن مسلط ہو جائیں گے، بلکہ ہو گئے۔ اور آخری اور 5ویں وجہ کہ جب آپ کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، آپ کے عدالتی کارروائیاں وہ قرآن و سنت کے مخالف ہو، آپ کے ہاں ٹرانسجنڈر بل پاس ہوتے رہے ہو، آپ کے سامنے قرآن و شریعت سے آپ ایسے بھاگتے ہو جیسے کوئی شیر سے بھاگتا ہے، تو آپ کے آپس میں اختلافات ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایک گھر میں 2 بھائی 3 بھائی رہتے ہیں، ایک جمعیت کا ہے، ایک PTI کا ہے، ایک نون لیگ کا ہے، اور آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لوگ اختلافات کر رہے ہیں، اور اٹھ کے ایک پارٹی کی خاطر دوسری پارٹی کو لوگ جان کے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ بھئی یہ کیا ہے؟
اختلافات اور کیا ہوتے ہیں؟ تو بھائی خدا کے لیے پلٹ آؤ اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، فحاشی کو ختم کرنے والے بنو، زکوٰۃ دینے والے بنو، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرے، آواز اٹھاؤ، انشاءاللہ العزیز ہمارے ساری برائیاں، ہمارا ملک ایک بار پھر ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا۔